نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ افسانہ حیات کے عنوان بدل گئے، افسانہ حیات کے عنوان بدل گئے، آیا مدینہ یاد تو آنسو نکل گئے۔ صائم کمال ضبط کی کوشش تو کی مگر پلکوں کا حلقہ توڑ کر آنسو نکل گئے۔ افسانہ حیات کے عنوان بدل گئے۔ سامعین عزیز محتشم، آج کی خوبصورت ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان محمد نعمان حاضر خدمت ہے۔ امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و احسان سے آپ لوگ بھی باخیر و عافیت ہوں گے اور آج کا آپ کا یہ روزہ بہت اچھے انداز میں گزر رہا ہوگا۔ سامعین عزیز محتشم، آج کی اس بابرکت ٹرانسمیشن کا آغاز پروردگار عالم کی لاریب کتاب سے کرنے کے لیے میں جو قاری قرآن ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ حضرت علامہ مولانا قاری شیر زمان صاحب آج کی اس ٹرانسمیشن کا آغاز فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين۔ آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ سامعین عزیز محتشم، بہت خوبصورت انداز میں اللہ رب العزت کی پاک آیات تلاوت کر رہے تھے قاری شیر زمان چشتی صاحب۔ دعا گو ہوں مالک کریم آپ کے آواز میں، آپ کے عمل میں مزید برکت عطا فرمائے۔ سامعین عزیز محتشم، بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب۔ اگلا سیگمنٹ ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔
آج جس مہمان ثنا خان نے ہمیں جوائن کیا ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں، حضرت علامہ مولانا محمد فیاض صاحب ہمارے اسٹوڈیو کا حصہ بنے ہیں، اور آج ان سے ہماری فرمائش ہے کہ یہ شان سیدہ زینب کے حوالے سے منقبت ہمارے قلوب سنا کر ہمارے قلوب و اذہان کو مستفیض و منور فرمائیں گے۔ میں ان کو اپنی جانب سے مدثر اسٹوڈیو کی جانب سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک دفعہ پھر ہماری ٹرانسمیشن کو وقت دیا۔ میں گزارش کروں گا علامہ صاحب سے آپ منقبت سیدہ زینب سے ہمارے قلوب و اذہان کو مستفیض و منور فرمائیں گے۔ کہاں زینب نے اے نانا وفا کر کے میں آئی ہوں، کہاں زینب نے اے نانا وفا کر کے میں آئی ہوں، کہاں زینب نے اے نانا وفا کر کے میں آئی ہوں، تیرے دین کی جو قیمت تھی ادا کر کے میں آئی ہوں، تیرے دین کی جو قیمت تھی ادا کر کے میں آئی ہوں، کہاں زینب کبھی نہ دھوپ آئے گی تیری نانا شریعت پہ، کبھی نہ دھوپ آئے گی تیری نانا شریعت پہ، حشر تک ایسی اے نانا کھٹا کر کے میں آئی ہوں، حشر تک ایسی اے نانا کھٹا کر کے میں آئی ہوں، کہاں زینب کبھی اصغر کبھی اکبر کبھی غازی کبھی قاسم، کبھی اصغر کبھی اکبر کبھی غازی کبھی قاسم، یہ سب دے کر تیرا راضی خدا کر کے میں آئی ہوں، یہ سب دے کر تیرا راضی خدا کر کے میں آئی ہوں، تیرے دین کی جو قیمت تھی ادا کر کے میں آئی ہوں، کہاں زینب کہاں زینب میرے سر پہ جو چادر ہے نہ اتری تھی نہ اترے گی، میرے سر پہ جو چادر ہے نہ اتری تھی نہ اترے گی، کیوں اے مجھ میں خون زارا کا ردا کر کے میں آئی ہوں، ہے مجھ میں خون زارا کا ردا کر کے میں آئی ہوں، تیرے دین کی جو قیمت تھی ادا کر کے میں آئی ہوں، کہاں زینب نے اے نانا
وفا کر کے میں آئی ہوں۔ ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں شان سیدہ زینب کی شان اقدس میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے محمد فیاض صاحب۔ دعا گو ہوں مالک کریم آپ کی آواز میں، آپ کے عمل میں مزید برکت عطا فرمائے اور آل بیت پاک کی یہ سچی محبت ہمارے نصیب میں فرمائے۔ سامعین عزیز محترم، اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھیں گے۔ اگلا سیگمنٹ ہے اللہ اور اس کے محبوب کی پیاری باتیں۔ آج جس مہمان عالم دین نے ہمیں جوائن کیا ہے، عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا نوید سیالوی صاحب ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے ہیں۔ اپنی جانب سے مدثر اسٹوڈیو کی جانب سے آپ کا تہ دل سے مشکور و ممنون اور آپ کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ دعا ہے کریم رب آپ کا آنا اپنی کریم بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں اپنے مہمان خطیب کے لیے جو آج ہمارا موضوع ہے وہ ہے خشیت الہی اور اطاعت رسول۔ بہت خوبصورت موضوع ہے۔ میں علامہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ آج کے ہمارے اس خوبصورت ٹاپک پہ روشنی ڈالیں گے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بعد از حمد و ثنا میں انتہائی شکر گزار ہوں محترم جناب محمد نعمان صاحب اور مدثر اسٹوڈیو کا، جنہوں نے ماہ صیام کے ان بابرکت لمحات کے اندر مجھے گفتگو کرنے کا موقع فراہم کیا۔ رب کی حضور دعا کرتا ہوں اللہ پاک محترم جناب نعمان صاحب اور مدثر اسٹوڈیو کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ احباب وقار، مجھے جو موضوع دیا گیا ہے جس پر میں نے گفتگو کرنی ہے وہ ہے اطاعت الہی اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے سنا کر تمام سامعین و ناظرین کو سن کر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سے آیہ مقدسہ کا جو حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ دوسرے مقام پر قرآن کے اندر ہی رب فرماتا ہے، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی تحقیق اس نے رب کی اطاعت کی۔ اب رب نے جو اطاعت الہی کا معیار جس ذات اور جس ہستی کو بنایا ہے وہ ہستی اور وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان بھی ہے، حدیث مبارکہ بخاری مسلم کے اندر موجود ہے، عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصی اللہ، کہ جناب ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی تحقیق اس نے رب کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی تحقیق اس نے رب کی نافرمانی کی۔ تو ان آیات اور اس حدیث مبارکہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ رب کی اطاعت کا معیار جو ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ یعنی اسے یوں بھی آپ سمجھیں کہ نماز جو ہے وہ رب کا فرض ہے، لیکن اس کو ادا اتباع مصطفیٰ کے اندر کرنا ہے۔ اسی طرح روزہ جو ہے وہ رب کا حکم ہے، لیکن اس کو طریقہ مصطفیٰ پر رکھنا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ رب کا حکم ہے، لیکن زکوٰۃ ادا اتباع مصطفیٰ میں کرنی ہے۔ اسی طرح حج رب کا حکم ہے، لیکن حج کو ادا طریقہ مصطفیٰ پر کرنا ہے۔ مزید اس کو آسان کرنے کے لیے جو ہے وہ ایک واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہوں کہ جناب مولا علی شیر خدا
آپ کی گود مبارک کے اندر کل جہاں کے سردار امام الانبیاء علیہ الصلاۃ والسلام آرام فرما رہے ہیں۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی اس کو خصائص الکبریٰ کے اندر نقل کیا، اور امام طبرانی نے اس واقعے کو معجم الکبیر کے اندر نقل فرمایا کہ امام الانبیاء جو ہیں وہ مولا علی شیر خدا کی گود میں آرام فرما رہے ہیں۔ امام الانبیاء نماز عصر ادا کر چکے ہیں، مولا علی نے ابھی نماز عصر ادا نہیں فرمائی۔ اب سورج جو ہے وہ غروب ہو رہا ہے، اور مولا علی شیر خدا جو ہے وہ ایک طرف آقا کریم کی اطاعت ہے اور دوسری طرف رب کی اطاعت ہے۔ اب ادھر سورج بھی غروب ہو رہا ہے، ادھر جو ہے وہ سراجم منیرہ والی شان والا محبوب جو ہے وہ گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہا ہے، اور وہ حسین مکھڑے والا کہ جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ تو شاہ خوباں، تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا۔ وہ محبوب جو ہے وہ گود میں آرام فرما رہے ہیں۔ اب سورج غروب ہو گیا، جب سورج غروب ہو گیا تو مولا علی شیر خدا کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ جب والضحیٰ والے مکھڑے پر پڑے تو کل کائنات کے سردار نے اپنی آنکھیں کھولیں اور فرمایا ہے علی کیا ہوا، رونے کا سبب کیا ہے؟ تو جناب علی المرتضیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ میری گود میں آرام فرما رہے تھے، سورج غروب ہو گیا ہے، میں نے عصر کی نماز ادا نہیں فرمائی، اس وجہ سے آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو آ گئے۔ تو جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں بلند کیے اور دعا فرمائی، اللہم انا علیاً کان فی طاعتک و طاعت رسولک فردد علیہ الشمس، کہ ہے اللہ علی تیری اور تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا، اے رب اس کے لیے سورج کو واپس پلٹا دے۔ جب میرے لجپال نبی نے جو ہے وہ رب کے حضور دعا مانگی تو رب نے اپنے محبوب کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمایا، اور ڈوبے ہوئے سورج کو جو ہے وہ واپس عصر کے مقام پر رب نے لایا، اور پھر جناب والا مولا علی شیر خدا نے اپنی عصر کی نماز ادا فرمائی۔ اور اسما بنت امیس فرماتی ہیں کہ میں نے سورج کو غروب ہوتے بھی دیکھا، اور پھر دوبارہ غروب ہونے کے بعد میں نے سورج کو عصر کے مقام پر آتے ہوئے بھی دیکھا۔ تو پھر یہ کہنا پڑتا ہے کہ ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ تو اس سے جو ہے وہ یہ بات مزید سمجھ آ جاتی ہے کہ اطاعت الہی جو ہے وہ اصل میں مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کے ہی اندر ہے، آپ کی فرما برداری کے ہی اندر ہے۔ اور دوسرا محبت رسول کے حوالے سے بھی میرے رب نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، کہ ہے محبوب آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو، فاتبعونی، تم میری اتباع کرو۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیروی، اتباع، فرما برداری کی جائے گی تو پھر رب کی بارگاہ سے یہ انعام ملے گا کہ یحببکم اللہ، رب جو ہے وہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور رب تمہارے لیے تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ جو ہے وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ محبت رسول کا جو معیار ہے وہ بھی ذات مصطفیٰ ہے، رب کی محبت کا جو معیار ہے وہ بھی ذات مصطفیٰ ہے۔ رب نے فرمایا جو مجھ سے محبت کرنا چاہے وہ میرے محبوب کی اتباع کرے۔ اب حضور کے ساتھ محبت کا معیار کیا ہونا چاہیے، حضور کے ساتھ کس انداز سے محبت کرنی چاہیے، تو اس کے لیے ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا، ان کی سیرت کو دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کس انداز سے کی، اور مصطفیٰ کریم سے جو ہے وہ کیسے انہوں نے محبت فرمائی۔ تو میں آپ کو لے کر جاتا ہوں تاجدار صداقت، خلیفہ بلا فاصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ جناب والا جب آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام مال کے حوالے سے حکم دیتے ہیں تو جناب سیدنا صدیق اکبر اپنے گھر کا سارا مال لا کر آقا کریم کے قدموں میں رکھ دیتے ہیں، اور حضور جب پوچھتے ہیں صدیق کیا لے کر آئے ہو، تو صدیق اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ گھر کے اندر جتنا مال تھا وہ سارا کچھ لے آیا ہوں، آپ کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے۔ اور جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا ہے صدیق گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو، تو صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو یہ محبت کہ اگر حضور کی محبت میں مالی قربانی دینی پڑے تو پھر بھی ہمیں جو ہے وہ دریغ نہیں کرنا چاہیے، اور پھر اگر حضور کی محبت کے اندر انسان کو اپنا وطن،
اپنی جائے پیدائش اپنا علاقہ بھی چھوڑنا پڑے تو پھر بھی وہ بلا سوچے سمجھے محبت کے اندر جو ہے وہ اپنا وطن اصلی بھی چھوڑ دے۔ جب حضور کو ہجرت کا حکم ہوا تو جناب صدیق اکبر سے کہا، آپ نے فرمایا کہ صدیق رب کی طرف سے حکم آ گیا، ہجرت کرنی ہے مدینے کی طرف۔ آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے سے ہی تیار تھے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرا گھر بار کون دیکھے گا، میرے خیش قبیلے والوں کا خیال کون رکھے گا، یہاں سارے دشمن ہیں، سارے کافر ہیں، ان کا کیا بنے گا۔ نہیں، آپ نے بلا سوچے سمجھے اور خوش دلی کے ساتھ جو ہے وہ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہجرت فرمائی۔ اپنی جائے پیدائش، اپنے علاقے، اپنے شہر مکہ کو جو ہے وہ آپ نے الوداع کیا، اور پھر اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر آپ نے جناب پورے راستے کے اندر جو ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حفاظت کی۔ اور جب آپ غار ثور کے قریب پہنچے، جو 3 میل کی چڑھائی بنتی ہے، جب وہاں نکیلے پتھر تھے اس وقت جو ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جب نکیلے پتھروں پر پاؤں لگے تو جناب صدیق اکبر کے دل پر چوٹ لگی۔ آپ نے رو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاؤں مبارک پر پتھر چبھتے ہیں تو میرے دل کو یہ بات گوارا نہیں، یا رسول اللہ آپ کرم فرمائیے، مہربانی فرمائیے، آپ میرے کندھوں پر سوار ہو جائیے۔ یا رسول اللہ میں آپ کو اپنے کندھوں پر سوار کر کے جو ہے وہ یہ چڑھائی چڑھتا ہوں۔ پھر کائنات نے یہ منظر دیکھا کہ کل کائنات کے سردار امام الانبیاء جو ہے وہ جناب صدیق اکبر کے کندھوں پر سوار ہوتے ہیں، اور پھر صدیق اکبر کی محبت کا انداز دیکھیے کہ 3 میل کی چڑھائی جو ہے وہ صدیق اکبر پاؤں کے بال نہیں بلکہ پنجوں کے بال جو ہے وہ چڑھ کر وہ چڑھائی عبور کرتے ہیں۔ اور جب غار ثور کے پاس پہنچتے ہیں، امام الانبیاء کو جو ہے وہ آپ کھڑا کرتے ہیں غار کے باہر اور کہتے ہیں، یا رسول اللہ آپ رکیے، میں اندر جا کر دیکھتا ہوں کہ کوئی تکلیف دینے والی چیز تو نہیں، کوئی آپ کو تکلیف نہ پہنچائے۔ پھر چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا کہ جناب صدیق اکبر جو ہیں وہ غار کے اندر جاتے ہیں اور اپنے بدن سے جو ہے وہ لباس کو پھاڑ کے اس غار کو جو ہے وہ صاف بھی کرتے ہیں، اور جتنے سوراخ ہیں وہ اپنے لباس سے بند کرتے ہیں۔ پھر بھی ایک اور بعد روایات کے اندر آتا ہے کہ 2 سوراخ جو ہیں وہ باقی رہ جاتے ہیں۔ پھر جناب صدیق اکبر مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اب آپ اندر تشریف لے آئیے۔ جب جناب رسول اللہ غار ثور کے اندر تشریف لے جاتے ہیں تو صدیق اکبر نے اس سوراخ پر جو ہے وہ اپنی ایڑی سے اس سوراخ کو بند کیا، اور کل کائنات کے سردار جو ہے وہ تاجدار صداقت کی گود میں جو ہے وہ آرام فرما رہے ہیں، اور وہ سانپ جو ہے وہ جناب سیدنا صدیق اکبر کو کاٹ رہا ہے، بار بار ڈنگ مار رہا ہے، اور سانپ بھی وہ کہ جو جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے جو ہے وہ اس غار کے اندر موجود ہے، اور میرے اور آپ کے لجپال نبی کی زیارت کے لیے موجود ہے۔ سامعین و ناظرین، وہ سانپ جو ہے وہ بار بار جناب سیدنا صدیق اکبر کی ایڑی کو کاٹتا ہے، لیکن قربان جاؤں جناب صدیق اکبر کی محبت پر کہ آپ نے جو ہے وہ اپنے جسم کو حرکت تک نہ دی، جنبش تک نہ دیا، اس لیے کہ کل کائنات کے سردار آپ کی گود میں آرام فرما رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو میں اپنے جسم کو جو ہے وہ جنبش دوں، حرکت دوں تو کل کائنات کے سردار کی نیند کے اندر جو ہے وہ خلل پڑ جائے۔ آپ اس سانپ کے ڈس کو جو ہے وہ برداشت کرتے رہے، اور جب درد حد سے بڑا، جنبش پھر بھی آپ نے نہ کی، حرکت پھر بھی آپ نے نہ کی، بلکہ آپ کی آنسوں سے آنسو نکلے۔ جب جناب محمد مصطفیٰ کے چہرہ والضحیٰ پر پڑے تو آقا کریم نے پوچھا، ہے صدیق کیا ہوا؟ تو قربان جاؤں صدیق اکبر کی محبت پر کہ آپ نے ڈائریکٹ یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ مجھے ڈسا گیا ہے، بلکہ آپ نے فرمایا، یا رسول اللہ میرے ماں اور باپ آپ پر فدا ہوں، یا رسول اللہ مجھے ڈسا گیا ہے۔ پھر میرے اور آپ کے لجپال نبی نے اپنا لعاب دہن جناب صدیق اکبر کے پاؤں مبارک پر لگایا، تو جناب صدیق اکبر عرض کرتے ہیں کہ جب حضور نے لعاب دہن لگایا تو مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے مجھے اس پاؤں کے اندر کبھی درد اور تکلیف ہوئی نہیں ہے۔ تو یہ علامہ اقبال نے جو ہے وہ یا حفیظ جلندری نے اس کی ترجمانی کی کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اور علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک جو کچھ میں نے بیان کیا مجھے اور آپ سامعین و ناظرین کو اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔
الہ العالمین جو میں نے اطاعت الہی اور محبت رسول کے حوالے سے گفتگو کی، اسے اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول فرما۔ اس کے اندر انسان ہونے کے ناطے کوئی غلطی خطائی کمی پیشی ہو گئی ہو تو اپنے محبوب کے صدقے معافی عطا فرما۔ الہ العالمین اس ساری گفتگو کا ثواب تیرے پیارے محبوب امام الانبیاء خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتا ہوں، قبول فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو الہ العالمین آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ سچی سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے مقام و مرتبے، آپ کی شان، آپ کی عظمت، آپ کی رفعت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین پوری امت مسلمہ کو آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین مدثر اسٹوڈیو اور نعمان صاحب جناب، اللہ پاک کی الہ العالمین ان سب کو جو ہے اس اسٹوڈیو کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب پر اپنا خصوصی فضل و کرم فرما۔ الہ العالمین ماہ صیام کے صدقے ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آئندہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کی تمام نیک جائز دلی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔